وہ بہت شریف النفس انسان تھا۔ اس کی تربیت کا یہ خاصہ تھا کہ وہ زیادہ دیر خاموش رہتا تھا، وہ ضرورت کے وقت ہی بولتا تھا۔ اس کی تربیت میں اس کی نانی اماں کا بڑا اہم کردار تھا، جنہوں نے بہادر سورماؤں کی کہانیاں سنا کر اسے ایک مضبوط انسان بنا دیا تھا۔ اس نے نانی اماں سے سن رکھا تھا کہ گناہ کرنے والے کا سر بڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا بوجھ اسے خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ آئینے میں اپنے سر کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس کا سر ابھی نہیں بڑھا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے مزاج میں تبدیلی آتی گئی۔ اب وہ ہر ایک کی کڑوی کسیلی بات کو ہنس کر برداشت کر لیتا تھا اور اف تک نہ کرتا تھا۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ کبھی کبھار اسے محسوس ہوتا تھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ جب تک اماں زندہ رہیں، ان کی شدید خواہش رہی کہ وہ اس کی دلہن لے آئیں، لیکن ہر بار وہ انکار کرتا رہا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ خوف چھپا ہوا تھا کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھے، لیکن اب وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر میں سلیقہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کس سے شادی کرے اور اتنی قلیل تنخواہ میں وہ ضروریات زندگی کیسے پورا کرے گا، کیونکہ اس تنخواہ میں بمشکل گھر کا کرایہ ہی ادا ہوتا تھا، باقی پیسے بل ادا کرنے کی نظر ہو جاتے تھے۔ ایک روز ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ جلدی گھر آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ چائے بنانے میں مصروف تھا کہ اچانک آنے والے طوفان سے گھبرا گیا۔ وہ چولہا بند کر کے بالکنی کی طرف بھاگا، جہاں اس نے کل شام کپڑے دھو کر لٹکائے تھے۔ کپڑے سمیٹ کر الماری میں رکھے اور دوبارہ کچن کی طرف لوٹ آیا، لیکن ڈور بیل کی آواز پر وہ چونک گیا۔ بھاگم بھاگ دروازے پر پہنچا۔ وہ کچھ حیران بھی تھا کہ اس قدر شدید طوفان میں کون ہو سکتا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر دروازے پر اجنبی خاتون کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ دراصل میں لڑکی گھبرا رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر وہ بھی تھوڑا سا گھبرا گیا۔ جی، میرا نام فائزہ ہے، میں یہاں نچلے فلیٹ میں اپنی دوست سے ملنے آئی تھی، لیکن وہاں تالا لگا ہوا ہے، باہر بہت طوفان ہے، کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ لڑکی نے لجاجت سے کہا۔ میں طوفان ختم ہوتے ہی واپس چلی جاؤں گی، وہ عاجزی سے بولی۔ وہ لڑکی کی لجاجت کو دیکھ کر دروازے سے ہٹ گیا۔ خوفزدہ سی لڑکی ہولے ہولے قدم بڑھاتی اندر آ گئی۔ لڑکی نے طائرانہ سی نظر کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں پر ڈالی اور بیڈ کی ایک طرف بیٹھ گئی۔ آپ آرام کیجیے، میں چائے لاتا ہوں، وہ بولا۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر لڑکی کے آگے کر دی اور وہ بلا چون و چرا کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کچن میں آ گیا اور دوبارہ چائے بنانے لگا۔ اس کباڑ خانے میں لڑکی کا وجود اسے نعمت لگ رہا تھا۔ اسے نانی اماں کی کہانیاں یاد آنے لگی، جن میں بہادر سورما ہوتے تھے۔ نانی اماں نے اسے بھی بہادر بنا دیا ہے، اس نے خود کو اندر سے مضبوط کرتے ہوئے سوچا۔ پھر اسی سمے کچن کے سامنے والی دیواروں پر سورماؤں اور بہادر انسانوں کی شکلیں ابھرنے لگیں، جو اس پر قہقہے لگا رہے تھے، اور وہ ان قہقہوں سے اندر ہی اندر موم کی طرح پگھلتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی خود مضبوطی کا خود ساختہ خول اس کے وجود سے الگ ہو کر چولہے پر گر پڑا اور جل کر خاکستر ہو گیا، اور پھر تمام سورما ایک ایک کر کے اس کے قدموں میں گرنے لگے۔ اس نے کچن کی شیلف میں رکھی ہوئی خواب آور گولیوں کی کچھ مقدار چائے کے کپ میں شامل کر دی۔ اچانک ہی لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ کیا میں سو گئی تھی؟ لڑکی پریشان سے ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ لڑکی نے کلاک پر نظر ڈالی۔ اوفو، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ گھبراہٹ میں بولی۔ اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا۔ طوفان تھم چکا تھا۔ لڑکی نے بستر کے قریب رکھا ہوا جوتا پہنا اور آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ گئی۔ شاید میں سو گئی تھی، وہ بولی۔ ہاں، وہ گھبرا گیا۔ میں چلتی ہوں، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی سپنے سے جاگا ہو۔ لڑکی کے جانے کے بعد بھی ابھی تک اس کے وجود کا احساس کمرے میں محسوس ہو رہا تھا۔ اسے نانی اماں کی کہانیاں یاد آ گئیں۔ ظلم! وہ چونکا۔ اس نے یک بارگی اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، جو کہ اپنی اصلی حالت میں تھا۔ اس کا سر تو نہیں بڑھا، وہ بڑبڑایا، تاہم اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر پر بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ وہ تھکن سے بیڈ پر گر گیا۔ یہ کیسا بوجھ تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ شاید نانی اماں کی کہانیوں کا بوجھ تھا یا گناہ کا بوجھ؟ اسے جواب نہ مل سکا۔